ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لارجر بینچ کا 24 اپریل کا آرڈر تھا، جس میں ہمارے 6 لائرز کی میٹنگ اور 6 فرینڈز کی میٹنگ، یہ آرڈر جو ہے لارجر بینچ کا سب سے پہلے 25 تاریخ کو وائیولیٹ ہوا، اس کے بعد 27 تاریخ کو میرے ساتھ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب کھڑے ہیں، یہ 6 لوگ ملنے آئے، وہ آرڈر وائیولیٹ ہوا، اور آج پھر آپ دیکھ لیں، بلکہ کل بھی ہم ملنے آئے تھے پرسوں، تو وہ آرڈر وائیولیٹ ہوا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب سارے موجود ہیں۔ ہم جہاں 11 بجے میں پہنچ گیا تھا، ہم نے ان کو اپنی لسٹ واٹس ایپ بھی کر دی اور ان کو لسٹ دے بھی دی، اس کے باوجود 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک، 2 بجے، پھر 3 بجے، اب 4 بج چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے پہ یقین کرنے والے لوگ کس طریقے سے آج انہوں نے جیل اتھارٹیز نے پھر اس آرڈر کو وائلیٹ کیا۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی جو 3 لسٹیں وائلیٹ ہوئی ہیں، اس کے لیے ہم نے کنٹیمپٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ڈال دی ہے، اور انشاءاللہ جو آج لسٹ وائلیٹ ہوئی ہے، اس کے لیے بھی ہم لارجر بینچ کے سامنے کنٹیمپٹ ڈالیں گے۔ اب عدلیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم عدلیہ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں، لیکن ایگزیکٹو اس آرڈر کو وائلیٹ کرتی آ رہی ہے، لہٰذا ہم اس کی آج جو آرڈر وائلیٹ ہوا ہے اس کی بھی ہم کنٹیمپٹ ڈالیں گے۔ ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات، یہاں پہ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی خواتین و حضرات، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور شبلی فراز صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ آف پاکستان، یہاں پہ نیاز اللہ خان نیازی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، میرے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، ہماری چیف آرگنائزر پنجاب، میرے باقی ساتھی یہاں پہ رفقۂ کار یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل میں یہاں پہ عدالت کے آرڈرز کے باوجود نہیں ملنے دیا۔ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگ آئے، 2.5 مہینے سے ہم لوگ متواتر آ رہے ہیں اور ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ لسٹ جو کہ اس جمعرات کی ملاقات کی ہوتی ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود تحریر کر کے اور ہمارے وکلاء حضرات کو ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور عدالت نے دیا تھا کہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ ان کے جو سیاسی رفقۂ کار ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب جن لوگوں کا کہیں گے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہاں پہ میرے ساتھی نیاز اللہ خان نیازی صاحب بحیثیت فوکل پرسن جیل کے یہاں پہ حکام کو اور لوگوں کو دیں گے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ جو یہاں پہ اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، انٹیلیجنس والوں کے کہنے پہ، کس کے کہنے پہ یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے دونوں بچوں سے انہوں نے تقریباً پچھلے 2.5-3 مہینوں سے بات نہیں ہونے دی۔ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحب ملاقات انہوں نے نہیں ہونے دی۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ کہیں پہ جیل مینیول میں نہیں لکھا کہ یہ ملاقاتیں نہ ہوں۔ اور سو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ میں بھی یہاں پہ جیل کی جو مسجد ہے، وہاں پہ جو چوکی کی مسجد ہے، ادھر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد مجھے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ اعظم خان سواتی صاحب اور مجھے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ یہ کیسے اسلامی مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جہاں پہ پولیس جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ نمازیوں کا رستہ روکتے ہیں، مسجد کے دروازے بند کرتے ہیں۔ جہاں پہ پولیس یہ کام کرے تو پھر پیچھے خواتین و حضرات کیا چیز رہ گئی؟ جہاں پہ ایک میرے دل میں تو وزیر اعظم ہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو عید کی نماز نہ پڑھنے دے تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ جیل کے اندر سارا کنٹرول ان کا، اور ایک مسلمان شخص کو وہ نماز نہ پڑھنے دیں، ان کو یہ اس سے بڑی اور بغیرتی نہیں ہو سکتی۔ یہی میں کہہ سکتا ہوں، توہین عدالت بار بار یہ کر رہے ہیں۔
اور آج بھی شبلی فراز صاحب نے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ امید کرتے ہیں کہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، چاہے وہ باقی عدالتوں میں ہوں، وہ کچھ اپنی جو آرڈرز ہیں اس کی پاسداری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان یا سپریم کورٹ یا باقی ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے عدالتی آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرا سکیں تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ بہت شکریہ جی شبلی فراز صاحب۔ جی شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک انتہائی تشویشناک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں جو کہ عدالت کے حکم پر یہاں پر اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے آئے تھے، اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا نہ کرنا یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ملک جس میں کہ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے، وہ ملک نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ ایک ایسا قانون جس کو اپنی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کو پک اینڈ چوز کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتیں اپنا وقار بھی کھو چکی ہیں اور وہ اپنی جو ایک رٹ ہے وہ بھی چھوڑ چکی ہیں، اپنی ختم کر چکی ہیں۔ اب جس طرح کہا لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ وہ عدالتیں یا وہ ججز جو کہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے دیتے ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد کوئی ایک شخص، کوئی ایک ادارہ، کوئی چند افسران اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کی پھر وہ سزا کا بھی تعین کریں اور فوری کریں، کیونکہ اگر اس طرح سے عدالتی فیصلوں کی اہمیت کوئی نہیں دے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں اس میں وہ جب دیکھیں گے کہ عدالت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، عدالت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر قانون کی پاسداری کریں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی ایک خطرناک سلسلہ چل نکلا ہے، جس میں کہ ایسی وہ بنائی جا رہی ہیں، مثالیں بنائی جا رہی ہیں، جس میں کہ پاکستان کے عوام اس وقت انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر عدالتیں جو کہ بنائی گئی ہیں اس کے لیے، اور میرا خیال میں کہ جو خان صاحب کے علاوہ، بشرا بی بی کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے، تو ہمارے ملاقات نہ کروانا عدالت کی کھلم کھلا توہین ہے، اور وہ ججز ان کو چاہیے کہ واقعی یا تو اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں یا ان افسران کو بلائیں جنہوں نے ان کے فیصلے کی عملداری میں رکاوٹ ڈالی اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے دیا۔ شکریہ۔